कलीम टीवी 2 को देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कश्मीर ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। ये रियासत पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की बदौलत जानी और पहचानी जाती है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल कलीम टीवी 2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहां पर दुनिया भर से सैलानी यहां का रुख करते हैं और यहां के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं और यहाँ की खूबसूरत झीलें, आबशारें, सनोबर के दरख्त और दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ मुंह बोलता सबूत हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कश्मीर की मुख्तसर तारीख पर बात करेंगे। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रियासत कश्मीर शाही रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। इसका रकबा 2,22,773 मुरब्बा किलोमीटर था और इसमें दर्ज झैल सूबे शामिल थे। सूबा जम्मू, सूबा कश्मीर, गिलगित और लद्दाख। अगस्त 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त रियासत के हिंदू राजा ने इस मुस्लिम अक्सरियती रियासत का गैर कानूनी तौर पर भारत से अलहा कर दिया। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इसके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी जिसमें पाकिस्तानी कबाइलियों ने भरपूर साथ दिया। 24 अक्टूबर 1947 को रियासत का बहुत सा हिस्सा भारत की अफवाज से आज़ाद करवा के बाद इज़ां रियासत का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त रियासत का इलाका लद्दाख चीन के कब्जे में है, जबकि गिलगित एजेंसी को जुल्फ़कार अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शुमाली इलाका जात करार देकर पाकिस्तान में ज़म कर दिया। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के ज़ेरे तसल्लुत है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत है। बर्रे सगीर पाको हिंद के शुमाल मगरब में वाक़े एक रियासत जिसका कुल रकबा 69,547 मुरब्बा मील है। 1947 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इस वक्त भारत 39,102 मुरब्बा मील पर काबिज है, जो कि मकबूजा कश्मीर कहलाता है। इसका दारुल हुकूमत श्रीनगर है। बकिया इलाका आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो कि 25,000 मुरब्बा मील रकबे पर फैला हुआ है। इसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। रियासत की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से 25 लाख आज़ाद कश्मीर में हैं। हिंदू राजाओं ने तकरीबन 4,000 साल तक इस इलाके पर हुकूमत की। 1846 में अंग्रेज़ों ने रियासत जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपयों के इवज़ डोगरा राजा गुलाब सिंह के हाथों फरोख्त कर दिया। कश्मीर की आबादी 80% मुसलमानों पर मुश्तमल है। हिंदू राजा ने मुसलमानों को गुलाम बनाए रखा। तकसीम हिंद के बाद हिंदू महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ रियासत के अलहाक का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत में जंग का आगाज हो गया। सलामती कौंसिल की मुदाखलत पर 1 जनवरी 1949 को जंग बंदी हो गई। सलामती कौंसिल ने 1948 में मंजूर शुदा 2 करारदादों में भारत और पाकिस्तान को कश्मीर से अफवाज निकालने और वादी में राय शुमारी करवाने के लिए कहा। भारतीय वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राय शुमारी करवाने का वादा कर लिया, मगर बाद इज़ां इससे मुनहर्रिफ हो गया। पाकिस्तान ने भारत से आज़ाद कराए गए इलाका में आज़ाद कश्मीर की रियासत कायम कर दी। कश्मीर का तनाज़ा अब तक जारी है। पाकिस्तान और भारत इसको पुरअमन तरीकों से हल करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। जम्मू और कश्मीर का इलाका पहाड़ों और खूबसूरत वादियों पर मुश्तमल है। ये जन्नत नज़ीर वादी सियाहों की कशिश का बाइस है।
لیکن ناظرین ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ تحریک آزادی کو دبانے کے لیے کم از کم ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ بھارتی فوج نے مظالم کی انتہا کر دی، لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ہزاروں لوگوں کو عقوبت خانوں میں ڈال دیا گیا، حریت پسند مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ہزاروں کشمیری خواتین کو بے آبرو کیا گیا، جیلوں کو کشمیری مسلمانوں سے بھر دیا گیا۔ یوں جنت نظیر وادی کو آزادی کی خواہش رکھنے کے جرم میں کشمیری مسلمانوں کے لیے جہنم کدہ بنا دیا گیا۔ 24 سال کے عرصے میں وادی کشمیر قبرستانوں کی سرزمین بنا دی گئی، 1 لاکھ سے زائد جوان شہید ہو گئے، ہزاروں معذور اور اپاہج ہو گئے۔ آگ اور خون کا یہ کھیل اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ بھارتی فوج کشمیری عوام کی بڑے پیمانے پر گرفتاری، تشدد، پولیس کی تحویل میں قتل، دکانوں مکانوں کو نظر آتش کرنے، جلسوں اور مظاہروں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے، قیمتی ساز و سامان لوٹنے اور گھروں پر چھاپہ مارنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر کا مسئلہ افسوسناک اور نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کو علم بردار عالمی طاقتیں اس پر بدستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کے لیے نہایت شرم کا مقام ہے کہ ان مظالم پر امریکہ، برطانیہ اور انسانی حقوق کے ادارے بھی خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بھارت کے ساتھ معاہدات اور تجارت شروع کرنے سے پہلے کشمیر پر بات کی جائے۔ اگر بھارت مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو سمجھیں کہ وہ مخلص ہے۔ مسئلہ کشمیر 2 کروڑ انسانوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان کی آزادی، سلامتی، استحکام کا مسئلہ ہے۔ اس سے صرف نظر کرنا پاکستان کے وجود سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ کہا جاتا ہے، اور شہرگ کے کٹ جانے سے باقی وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کشمیر میں رائے شماری کرائے تاکہ مظلوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے اور برصغیر میں امن و امان، خوشحالی بحال ہو سکے۔ مسئلہ کشمیر دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں حل نہ ہونے کی وجہ سے پورے خطے ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی مذاکرات کا کامیابی سے امکنار ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ پاکستان کے لیے کشمیر کی اہمیت مسلمہ ہے۔ پاکستان میں کشمیر کی خاطر بھارت سے 3 جنگیں لڑ چکا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے لیے واضح کیا جانے والا فارمولہ یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں پاکستان میں اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے اور ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوں گی۔ یہ فارمولہ برطانیہ کی حکومت نے برصغیر کی 2 بڑی جماعتیں آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد طے کیا تھا۔ کشمیری اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہذا کشمیری مسلمان اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں 567 ریاستیں تھیں۔ تقسیم کے اس اصول کے تحت غیر مسلم ریاستوں کا الحاق بھارت کے ساتھ اور مسلم ریاستوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا ضروری تھا، مگر بھارت نے ایک سازش کے تحت 29 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر غصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے تقسیم ہند کے طے شدہ اور مسلمہ اصول کو روندتے ہوئے کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تو پاکستان اور کشمیریوں نے مل کر اس کی مزاحمت کی۔
جس میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے اور بھارت کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نازک صورتحال میں ہمارے غیور قبائلی پٹھان بھائیوں نے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کی اور کشمیر پہنچ کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ ادھر بھارت نے اپنی مزید فوجوں کو تیزی سے سری نگر بھیجنا شروع کر دیا، مگر کشمیریوں کی مزاحمت سخت تھی۔ کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پر پاکستان اور قبائلی عوام کا بے چین، مضطرب اور بے تاب و بے قرار ہونا فطری امر تھا۔ چنانچہ قبائلی عوام، پاکستانی فوج اور دیگر مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ جب مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد شروع کیا تو بہت سا علاقہ آزاد کرا لیا۔ چند ہی ہفتوں میں تقریباً 4144 مربع میل علاقہ واگزار ہو گیا۔ پے در پے پسپائی اور کشمیر کو ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر جواہر لال نہرو ہراساں اور لرزاں ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو سلامتی کونسل جا پہنچا اور جنگ بندی کی دہائی دی۔ پاکستان حکمرانوں کی یہ فاش اور سنگین ترین غلطی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کے ذریعے پنڈت جواہر لال نہرو کے جال میں پھنس گئے۔ سلامتی کونسل نے 12 اگست 1948 اور 5 مئی 1949 کو 2 قراردادیں منظور کی، جن میں کشمیر میں جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ریفرینڈم کا مطالبہ کیا گیا تاکہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جا سکے۔ پاکستان اور کشمیریوں نے اس عمل کو قبول کر لیا اور بھارت بھی اس وقت رضامند ہو گیا، لیکن بعد میں مکر گیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن ہندوؤں نے ریفرینڈم کے مطالبے پر کان نہ دھرے۔ پاکستان اور کشمیری مسلسل رائے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن بھارت نہ تو کشمیر کا غاصبانہ قبضہ چھوڑنے کو تیار ہوا اور نہ ہی رائے پر آمادہ ہوا۔ یوں یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا اور پاکستان و بھارت کے درمیان کشیدگی چلتی رہی۔ 1989 میں کشمیری مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کا آغاز کیا تو بھارت نے اپنی 7 لاکھ فوج اس جنت نظیر وادی میں بھیج کر تحریک آزادی کو دبانے کے لیے کم از کم ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ خدا حافظ۔